السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: والضحى والليل إذا سجى. وقال تعالى في مقام آخر: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی مہینے میں ہجرت ہوئی، اور اسی مہینے میں دنیا سے رخصتی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس مہینے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ دیکھیں، اللہ کے نبی کے تعلق سے خود قرآن نے کہا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سارے عالم کے واسطے ہمارے نبی رحمت ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے واسطے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے واسطے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے واسطے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر میرے نبی ساری دنیا کے واسطے، سارے عالم کے واسطے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یوں تو دنیا کے اندر بہت سارے انسان آئے بھی، گئے بھی، گزر گئے بھی، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان دنیا میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کے آئینے میں لوگ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں میں سب سے اہم جو مقام ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ نبی کی تعریف میں خود قرآن نے کہا: إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ عظیم اخلاق سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا:
لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسنہ عطا کیا۔ سب سے بلند اخلاق اگر کسی کو اللہ کی طرف سے ملے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سب سیکھنا پڑتا ہے کہ نبی کے اخلاق کیا تھے اور نبی کتنے بلند اخلاق والے تھے۔ آج دنیا کے اندر جو مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں، شاید اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ تعلیمات نبوی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو نبی کی تعلیمات تھی اس تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی بدولت آج حالات سے دوچار ہونے کے لیے مسلمانوں کو خطرہ پیش آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ایک ان پڑھ طریقے سے پیدا ہوا انسان، مگر جب جانور کو پیدا کیا تو جانور کو علم دے کر پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ سے انسان آتا ہے تو انسان کو زیادہ طور پر کوئی چیزیں معلوم نہیں ہوتی، مگر جب کوئی جانور پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ چیزوں کا پتہ ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مرغی کے چوزے کو رکھ لیں، اللہ اسے چونک دے دیتے ہیں، وہ انڈے کو ٹھونک مار مار کر باہر آتا ہے۔ اسے پیدائش میں ہی اتنا سارا معلوم ہے، مگر جب انسان دنیا میں آتا ہے تو انسان دنیا میں آتے وقت زیادہ چیزوں کا اسے پتہ نہیں ہوتا، مگر یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں۔ تو سیکھنے کی جتنی چیزیں اس دنیا کے اندر ہیں، ان سب چیزوں میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے احسن، سب سے اشرف جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اس لیے کہ نبی کے اخلاق کی تعریف خود قرآن نے کیا ہے، تو نبی کے اخلاق اگر ہمارے اندر پیدا ہو تو انشاءاللہ ہماری زندگی خود بخود سنور جائے گی، اور مسلمانوں کے اوپر اس وقت جو کٹھن حالات آ رہے ہیں، یہ کٹھن حالات انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنے کے بڑے بڑے پروپیگنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کریں، اور غیر بھائیوں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات اللہ کے نبی کے حسن اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں ان واقعات کو پہنچائیں، تاکہ غیر بھی ہمارے نبی کے ان حسن اخلاق کو دیکھ کر سبق سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو سنبھالیں، سدھاریں، نبی کے اخلاق اپنے ذہنوں میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتگو میں، اپنے ہر چلن پھرن رستے میں اللہ کے نبی کے اخلاق کو زندگی میں لائیں۔ اس لیے کہ جس طریقے سے نماز کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، روزے کے اندر ہمارے نبی کی اتباع ضروری ہے، حج کے اندر ہمارے نبی کی اتباع ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں ہمارے نبی کی اتباع ضروری ہے، عین اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے معاملات کے علاوہ دوسرے جو رہن سہن کی چیزیں ہیں سب میں نبی کے طریقے کو لایا جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کامیابی کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہمارے نبی کے اخلاق کو چھوڑ بیٹھے، جس کی وجہ سے آج غیروں کا تسلط ہمارے سروں پر ہو رہا ہے۔ پہلے پانی صرف سر پر سے گزر رہا تھا، اب چھت پر سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ مسلمان جو بے قصور بھی ہو مگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے نظر آ رہے ہیں،
کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا ان کی حمایت میں مسلمانوں کی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حالات ایسے کٹھن ہو رہے ہیں جن حالات کو بیان کرنا اس وقت شاید مشکل نظر آ رہا ہے۔ بفضل خدا اللہ سے امید یہی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امت یتیم ہو گئی ہوگی، مگر اس یتیم امت کے اوپر بھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ کا ہاتھ ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچائیں گے، مگر بڑی چیز یہ ہے کہ مسلمان نبی کے اخلاق کو غیروں تک پہنچائے، نبی کے حسن اخلاق کو اپنے دلوں تک اتاریں، اپنے ذہنوں تک اتاریں، اپنے کردار میں اتاریں، اپنے گفتگو میں اتاریں۔ غرض ہمارے ہر معاملے میں نبی کے اخلاق ہوں تو انشاءاللہ اس کا جلد اثر غیروں میں بھی اثر ہو جائے گا۔ بڑی بات یہ ہے کہ آج نبی کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نبی تو وہ ہے، انسان تو انسان، جانور تو جانور۔ نباتات کو بھی نبی نے تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ نبی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر ایسا درخت جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہو تو ایسے درخت کو بھی نبی نے کاٹنے سے منع فرمایا، اور اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز کانٹا وغیرہ پڑ کر ہو اسے اٹھا کر پھینک دینے کو نبی نے ایمان کا حصہ بتلایا۔ آج نبی کے اخلاق کو پیش کرنے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ غیر اگر نبی کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کے اخلاق کو پیش کرنے کی، ان واقعات کو جن واقعات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے، ان اخلاق کو غیروں کے سامنے ہم ضرور پیش کریں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے کہ ہر وقت امت کو یہ سبق سکھلاتے تھے کہ امت تم نرمی کو اختیار کرنا، سختی کو اختیار نہیں کرنا۔ یسرو، نرمی کو اختیار کرو، ولا تعسرو، تنگ دستی کو، سختی کو اختیار نہ کرو۔ بشرو، تم خوشخبریاں پھیلاؤ، ولا تنفرو، نفرتوں کو نہ پھیلاؤ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ اللہ کے نبی کو جو جماعت ملی اس جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے حسن اخلاق بھی ظاہر ہیں، مگر اللہ کے نبی نے ان کو بھی یہ سبق سکھلایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ اسی کو قرآن نے کہا رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے درمیان رحم دل ہوتے ہیں، نرمی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نبی کے اخلاق کو غیروں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق درست ہوں گے تو ہم دوسروں تک ہمارے نبی کے اخلاق کو بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ جبکہ آج ہمارے اخلاق ہی تکمیل تک نہیں پہنچے، ہمارے اخلاق میں نرمی نہیں آئی، تو ہم ایک دوسرے کو کیسے نرم اخلاق کی تلقین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے سبق ہیں، اسوہ ہیں، ہمیں ان کی اتباع ضروری ہے۔ اگر نبی کی اتباع ہم نہ کریں تو کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر نرمی کو اختیار کیا جائے، دوسروں کے کام آنے کے واسطے ہر تن من دھن کی بازی لگائی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بات ہمیں بھی مقام عطا کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ حالات کا رخ بھی بدل کر رکھ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی گزرے ہیں جن کے تعلق سے یہ بات کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی محترمہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ درمیان راستے میں سخت سردی پیش آئی۔ اپنی بیوی سے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ سردی کا موسم ہے، میں آگ تلاش کر کے لاتا ہوں تاکہ جو سردی تمہیں محسوس ہو رہی ہے یہ سردی سے تمہاری حفاظت ہو جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیوی صاحبہ نے اجازت مرحمت فرمائی. بیوی کے درد کو اپنا درد سمجھ کر موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے روانہ ہوئے. روانہ ہو کر ایک جگہ پہنچے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. علماء نے اس واقعے کو لکھ کر یہ بات لکھی ہے کہ دوسرے کی ہمدردی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. حضرت موسیٰ کے دل میں بیوی کی ہمدردی پیدا ہوئی. درد لے کر بیوی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی کے واسطے ایک چیز لانے گئے، مگر اللہ نے اعلیٰ چیز عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا. تو ہم ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کے کام آنے کی وجہ سے پہلا ہمیں مقام عطا کریں گے اور دوسری بات حالات کا رخ بدل کر رکھ دیں گے. آج ہمارے اخلاق میں بالکل گراوٹ آ گئی، اخلاق ہمارے بالکل صحیح نہ رہے. ہم کہاں تک بیان کریں؟ ساتھی معاف کریں، مجبوراً بتانا پڑتا ہے باتوں کو، ورنہ وقت ایسا بتانے کا اور ہمارا موضوع عنوان ان باتوں کو چھیڑنے کا نہیں تھا. آج وقت بتانے پر مجبور کر رہا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم لیالی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی اہل و عیال کے واسطے اچھا ہو، بہتر ہو. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اور میں اپنے اہل و عیال کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو دیکھیں جب ہمارے اخلاق کا پتہ چلنا ہو تو ہم باہر والوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئیں، مگر بڑی بات اپنے گھر والی کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ صحیح ہو. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس اور وہ تمہارا لباس. اب دیکھیں لباس ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان تو برہنہ ہونا پسند نہیں کرتا، ننگا ہونا پسند نہیں کرتا، جبکہ بند کمرے کے اندر ہو تو بند کمرے کے اندر بھی اپنے آپ کو ننگا کرنا آدمی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ یہ ایک اصول ہے شرم حیا کا کہ اصول میں رہتے ہوئے آدمی، شرم میں رہتے ہوئے با حیا آدمی کمرے کے اندر بھی بے پردہ ہونا پسند نہیں کرتا. اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم تنہائی میں بھی مکمل برہنہ نہ ہو، یہ شریعت کا اصول ہے. تو اب قرآن نے جس چیز کو کہا کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وہ لباس اور تم ان کا لباس ہو. اب غور کرو ساتھی، جب آدمی برہنہ لوگوں کے درمیان میں نہیں بلکہ تنہا کمرے میں بھی ہونا پسند نہیں کرتا، تو اس سے مشابہت یہ ہے کہ اپنی بیوی بھی تمہارے واسطے لباس کے مانند ہے. تم اسے لوگوں کے درمیان میں غصہ کرنے کی تو دور کی بات، اپنے گھر کے اندر بھی اس پر غصہ کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایک اللہ کی بندی ہے، اس اللہ کی بندی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا یہ تمہارے واسطے ضروری امر ہے، ضروری چیز ہے. اس لیے کہ عورت ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر تھوڑا ٹیڑھا پن ضرور ہوتا ہے. اس لیے کہ آدم کی پیدائش ہوئی تھی تو آدم کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک قسم کی بے قراری ہوئی. اس بے قراری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی بائیں پھسلی سے پیدا فرمایا. تو جب بائیں پھسلی سے جو چیز آ کر ہے اس کے اندر ٹیڑھا پن تو ضرور ہوتا ہے. اس ٹیڑھے پن کو لے کر چلنے کا نام حسن اخلاق ہوا کرتا ہے. اب ہمارے نبی کو دیکھیں، میرے نبی کے اخلاق سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ امی عائشہ کے بارے میں نبی نے خود فرمایا عائشہ تم جب غصہ کرتے ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے. امی عائشہ نے پوچھا وہ کیسے؟ اللہ کے نبی امی عائشہ سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں غصہ آتا ہے تو تم کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم، خوشی میں ہوتے ہو تم کہتے ہو محمد کے رب کی قسم. اب دیکھیں نبی کا مقام تو انتہا درجے بڑا ہے، مگر
अम्मी आयशा और नबी के दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता है। इस रिश्ते में कुछ ऊंच नीच होने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आज हमारे अखलाक को देखें, बाजों ने तो बीवियों को थप्पड़ भी लगाए, बाजों ने तो माँ की गाली भी दी, बाजों ने तो खानदान की गालियां भी दी, बाजों ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि अपनी बीवी को नीचे लिटाकर उसके ऊपर अपना पैर भी रख दिया। ऐसे हालात भी हमने देखे। हमारे हुस्न अखलाक कहाँ तक हैं, हमारे अखलाक का पता चलता है। बीवी कहे कि देखो फलां पैसे तुमने कहाँ रखे, तो फौरन हमारी जबानों से ये बात आती है कि मेरा बाप भी मुझसे हिसाब नहीं लेता, तुम कौन होते हो मुझसे हिसाब पूछने के वास्ते। आजकल ये नौजवानों की जबानों से बातें अपनी बीवी के वास्ते निकल रही हैं। साथी, वो किसी रास्ते में जाने वाले से तो थोड़ी हिसाब पूछेगी, रास्ते में कोई गैर महरम गुजर रहा हो उससे जाकर कोई हिसाब तो पूछेगी, जबकि शरीयत कहती है कि ये तुम्हारी रफीक सफ़र है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़र है। तो देखिए साथी, हुस्न अखलाक को अपनाएं। सबसे बड़ी बात, दूसरों से पहले मैं अखलाक के उन्वान पर अर्ज कर रहा हूँ कि अपने घर के अंदर अपने अखलाक को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमारे अखलाक घर के अंदर दुरुस्त ना हो तो बाहर अखलाक अच्छे भी हो तो उन अखलाक का ज़्यादा एतबार नहीं किया जाएगा। इसलिए कि घर के अंदर आदमी अपने बीवी बच्चों में रहता है, उन अखलाक का ज़्यादा एतबार होता है। जब बीवी के साथ कड़वे बोल, बच्चों के साथ कड़वे बोल, माँ के साथ कड़वे बोल, बाप के साथ कड़वे बोल, भाइयों के बहनों के साथ हमारे कड़वे बोल हो रहे हो तो बाहर हम कितनी मीठी ज़बान इस्तेमाल कर लें, नमाज के पाबंद हो जाएं, रोज़े के पाबंद हो जाएं, ज़कात के पाबंद हो जाएं, माल होने पर हज के पाबंद हो जाएं, तो तुम्हारे ये हुस्न अखलाक की सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए कि तुम्हारे अखलाक जब तुम्हारे घर में दुरुस्त नहीं है तो तुम्हारा अखलाक बाहर दुरुस्त होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि अखलाक की सर्टिफिकेट अगर मिलना है तो घर से मिलना है। इसलिए बड़ी बात यह है कि हम अपने घर के अंदर अपने अखलाक को दुरुस्त करें। और आगे चलकर मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, साथी, गुस्सा आता है, औरतों का मिजाज थोड़ा टेढ़ा होता है, मिजाज के टेढ़े होने से हम टेढ़े नहीं होना चाहिए। हजरत उमर की बात याद आती है, इतने बड़े सहाबी कि सिर्फ नाम सुनकर शाहान आजम भी थर्रा जाते थे, इतने बड़े सहाबी। एक मर्तबा एक सहाबी के साथ एक वाक़या अपनी बीवी से पेश आ गया। बीवी ने शौहर को डांट दिया, सहाबी थे, हजरत उमर से शिकायत करने के लिए चले गए कि देखो उमर मुझसे ये कह रही है, ये बात कहने के वास्ते घर तक पहुंचे। अंदर से उमर को बीवी डांट रही थी, हजरत उमर खामोश सुन रहे थे। उमर जब बाहर आए तो ये सहाबी कहने लगे, मैं मेरी बीवी की शिकायत लेकर आया था, मगर तुम तो उमर हो, तुम्हारे नाम से सब डरते हैं, मगर तुम्हारी बीवी तुम्हें डांट रही है। हजरत उमर ने फरमाया, इसके दो कड़वे बोल इसलिए सुन लेता हूँ कि ये मेरे बच्चों की हर तन मन धन बाजी लगाकर परवरिश करती है। जो भी तकलीफ आती है मेरी बीवी को, इन बच्चों को कुछ नहीं कहती। तो देखें, इतने बड़े सहाबी भी अपने अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं। आज हमारे अखलाक क्या हैं? हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें। बहरकत अखलाक पर बात चल रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, उन अखलाक को हम अपने दिलों के अंदर भी उतारें और गैरों तक इन अखलाक को पहुँचाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों के साथ जो रवैया इख्तियार किया, इस रवैये को लोगों के दरमियान में फैलाएं। आज मुसलमानों को बदनाम करने की, नबी के नाम को बदनाम करने की जो नापाक साजिशें हो रही हैं, इन साजिशों को दूर करने का एक अहम रास्ता हमें अखलाक का दिखलाना है।
اور نبی کی سنت کو مکمل طریقے سے اپنانا ہے۔ آج ہم نے سنت کو پس پشت ڈال دیا۔ حالات یہ ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے اللہ کے نبی کی سنت کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہر طریقے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں تو برا لگتا ہے ہمارے ساتھیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے ماڈل ہیں، ہمارے واسطے آئیڈیل ہیں۔ صحابہ ہمارے واسطے ایک آئیڈیل کی شخصیت رکھتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ تمہارے واسطے کامیابی کامرانی کا راستہ ہے۔ اب دیکھیں میرے ساتھی، ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ بیٹھے، اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح راستہ تھا، اس راستے کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ تھوڑا کوئی جا کر بچوں کو خاموش کرو، بڑا ڈسٹرب ہوتا، بیان میں ایک جذبہ ختم ہو جاتا۔ ساتھی کوئی جا کر لے کر بیریکیٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے ایک آئیڈیل کی شخصیت ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے نوجوان اور ہمارا طبقہ اللہ کے نبی کو کس طریقے سے پسے پشت ڈال بیٹھا، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی اتباع کرتا ہے بس وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اس بات کو رکھ کر سوچیں، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے یہ سبق بھی دیا کہ طلوع آفتاب کے وقت تم نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ اس وقت سورج کی پوجا کرنے والے پوجا کرتے ہیں۔ زوال کے وقت نماز نہ پڑھنا، سورج کی پرستش کرنے والے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ غروب کے وقت تم نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ اس وقت بعض لوگ سورج کی پرستش کرنے والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور نبی نے ہمارے لیے افطاری میں جلدی کرنے کی بات اس لیے کہی کہ یہ تاخیر کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جبکہ عبادت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھلایا کہ عبادت میں بھی ان کی تم اتباع نہ کرو۔ تو آگے چل کر ہمارے ساتھی ہم غور سے سنیں، غور سے دیکھیں کہ ہمارے سامنے یہ سبق حاصل ہے کہ ہم نبی کی اتباع کریں، غیروں کی اتباع کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، نہ جانے کہاں کہاں میلاد کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان بغور سنیں، مجھے کسی کے خلاف کہنا میرا مقصد بھی نہیں ہے، اور کسی کا شکوہ، کسی کی شکایت اور کسی کے بارے میں یہاں بیٹھ کر ان کی غیبت کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا طریقہ سوچے، صحابہ کا طریقہ سوچے۔ غیر اگر دیوالی کے موقع پر موم بتی جلا کر چراغاں کرتے ہو، ان کا طریقہ ہے۔ کرسمس کے موقع پر اگر عیسائی اور ان کے یہودی ساتھی آگے بڑھ کر ستاروں کی شکل کی چراغاں جلاتے ہیں تو ان کا اپنا مذہب ہے، مگر ہمارا مذہب تو چراغاں کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارا مذہب تو غیروں کی اتباع کا نہیں ہے۔ آج نبی کا نام رکھ کر غیروں کی اتباع کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ بات کو برا نہ مانے، کسی کے خلاف کہنا مقصد نہیں ہے۔ نبی کا نام ہے، میلاد کا نام ہے، زیرت کا نام ہے، نبی کے اسوے کا نام ہے، ولادت کا نام ہے، 12 ربیع الاول کا نام ہے، 9 ربیع الاول کا نام ہے، مگر طریقہ غیروں کا اپنایا جا رہا ہے۔ چراغاں بھی کیا جا رہا ہے، بعض جگہ طبلے بھی بجائے جا رہے ہیں، بعض جگہ ڈول بھی ہو رہا ہے، بعض جگہ نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بعض ویڈیو میں دیکھا گیا ڈانس بھی ہو رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کو پس پش ڈال کر نبی کی سنتوں کا اس جگہ جنازہ بھی نکالا جا رہا ہے۔ ہم کیا کہیں،
साथी गौर से सुने, नबी का नाम रखकर, 12 रबीउल अव्वल का नाम रखकर, मीलाद का नाम रखकर, सीरत का नाम रखकर नबी की शान में गुस्ताखी न करो, गैरों के तरीके को ना अपनाओ। अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता कि सीरत को अपनाना हो तो वाक़ियात को पढ़ो, सुन्नतों को अपनाओ, गैरों के तरीके पर हरगिज़ न जाओ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की, गैरों के तरीक़ों से बचने की तौफीक अता फरमाएँ। कहने के साथ अमल की भी तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।